بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، رات کا وقت تھا، چاندنی اپنے حسن کی روشنی زمین پر بکھیر رہی تھی، لیکن ایک قبر کے پاس کھڑا شخص اندرونی تاریکی کا شکار تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی کی قبر پر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ اتنے تلخ اور دل دہلا دینے والے تھے کہ سننے والے کا دل کانپ جائے۔ پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے ایک شخص کو قبر کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا اور اس کی زبان سے عجیب و غریب دعا نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، میری بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ پیاری بہنوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے تو جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ اللہ تجھے ہلاک کرے۔ یہ شخص رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اس سے نرمی سے پوچھا، اے شخص، تو کون ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے ایسی بددعا کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے؟ وہ شخص، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی سے بے حد محبت کی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیوی کے لیے وہ سب کچھ کیا جو شاید ہی کوئی انسان اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہو، یہاں تک کہ جب وہ بیمار ہوئی تو میں نے اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈال دیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ میں نے ہر درد سہ لیا صرف اس کی مسکراہٹ کے لیے، لیکن اس نے مجھے اپنایا ہی نہیں۔ میری محبت اس کے لیے صرف ایک بوجھ تھی۔ اس کے الفاظ میں اس کی ٹوٹی ہوئی روح کی گونج تھی۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہ انصاف ہے کہ جسے ہم اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھیں وہ ہمیں یوں دھوکہ دے اور مرتے دم تک میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو نہایت حکمت سے فرمایا، اے شخص، تو نے جو ظلم سہا اسے اللہ جانتا ہے اور وہ تیرے دکھ سے غافل نہیں ہے، لیکن تو یہ نہ بھول کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ چاہے بندہ کتنا ہی خطا کار ہو، تو اپنی بیوی کے لیے بد دعا نہ کر بلکہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت کی دعا کر، کیونکہ انسان کی بخشش میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتا کہ آخر تیری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے کہ جس کی وجہ سے تو اسے مرنے کے بعد اسے بد دعائیں دے رہا ہے؟ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے گناہ وہ تھے جو میری روح کو زخمی کر گئے۔ اس کا پہلا گناہ کہ وہ میری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان کے ساتھ زنا کرتی، محبت بھری باتیں کرتی۔ پھر وہ رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو خوب بن سنور کر میں اپنی غیرت کی آگ میں جلتا رہا۔ وہ شخص روتے ہوئے بولا کہ اے اللہ کے نبی، کسی مرد کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی ایسے مردوں کے لیے زینت بنے جس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کا تیسرا زخم وہ تھا جو میری غربت کے تانے دے کر میری روح پر لگایا گیا۔ میری بیوی کا میکا بہت زیادہ امیر تھا اور میں غریب تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے غربت کے لیے معاف نہیں کیا تھا۔ ہر بات پر وہ مجھے میری غربت کے تانے دیتی۔ اے اللہ کے نبی، میری سب سے بڑی آزمائش اور سب سے گہرا زخم میری ماں کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بوڑھی ماں زندہ تھی، وہ میری سب سے بڑی دعا تھی اور میری ماں ہی تھی میرا اچھا سوچتی تھی، میری ہر خوشی کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور ایک میں تھا کہ میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت بھی نہ کر سکا، صرف اپنی اسی بیوی کی وجہ سے۔ اب جتنی بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہیں ان سے ایک ہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جو ساس ہوتی ہے وہ صرف ساس نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتی تو ان کے ساتھ نفرت بھی مت کریں۔ زندگی میں کسی انسان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، کیونکہ جو انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو آگے جا کر وہ خود بھی نفرت کے قابل ہی بنتا ہے۔ آپ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھیں۔ اگر ساس آپ کے ساتھ برا رویہ کرتی ہے تو آپ اپنی محبت کے ذریعے انہیں اپنی طرف مائل کر لیں، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ساس آپ کی ماں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرنے لگ جائے گی۔ اگر زندگی میں سکون چاہتی ہیں پھر ماں کو بیٹے سے جدا مت کرنا۔ تو پیاری بہنوں، اس کے بعد وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ یا حضرت، ایک دن جب میں کھیتوں میں کام کرنے گیا، میری بیوی اور میری ماں کے درمیان کسی بات پر
جھگڑا ہوا۔ میری بیوی نے اپنی نفرت اور غصے میں وہ کر دیا جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میری غیر موجودگی نے اس نے میری بوڑھی ماں کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ بوڑھی ماں نے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اٹھ نہ پائی تو اس کے منہ سے بے ساختہ کچھ الفاظ نکلے جو دل چیر دینے والے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میری ماں اپنی بہو سے کہنے لگی، میری اس بیوی سے کہنے لگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے یہاں سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میری ماں اسی زمین پر دم توڑ گئی، لیکن موت سے پہلے میری ماں نے میری بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے، لیکن تم نے میرے بڑھاپے کو بوجھ سمجھا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے قربان کیا تاکہ وہ تمہیں خوش رکھ سکے۔ پیاری بہنوں، پھر اس شخص کہنے لگا کہ میری بوڑھی ماں میری بیوی سے کہنے لگی کہ تمہارے رویے نے مجھے بہت زیادہ دکھ دیا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دوں گی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جس دل کو تم نے زخمی کیا ہے وہ کسی دن تمہیں یاد آئے گا۔ تمہیں میرے بیٹے کی محبت کی قدر نہ ہوئی، لیکن اللہ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا۔ بیٹی اتنا ظلم کر جتنا تو سہ سکے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ یہ کہتے ہی میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ یا حضرت، جب میں گھر واپس آیا تو میری ماں کا بے جان جسم زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی نے اس واقعے کو چھپانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور وہ کامیاب رہی۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ ماں جو میری جنت تھی، ہائے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی جو مجھ سے چھین لی گئی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کے قدموں میں جنت دیکھی تھی، لیکن میری بیوی نے اس جنت کو مجھ سے چھین لیا۔ میری ماں کو جو دکھ میری بیوی نے دیے اس کا حساب میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ابھی یہ شخص اللہ کے نبی کو اپنے دکھڑے سنا ہی رہا تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے خوفناک سی آوازیں آنے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ میرے سامنے جانوروں کی سی شکل اختیار کر گئے ہیں اور مجھے نوچ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شوہر کا دل خوف اور دکھ سے بھر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے ہمیں یہ منظر اس لیے دکھایا ہے تاکہ تو اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ منظر میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی میری بات کو اہمیت نہ دی۔ اب جب کہ میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کسی طرح بچا سکوں۔ آخر یہ میری بیوی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اس کی قبر میں سے عذاب کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی بیوی کے حق میں بد دعائیں کرنا بند کر دو۔ بیوی کے حق میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس شخص نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، میری بیوی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تیرے علم میں ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے اور اسے اس عذاب سے نجات دے۔ یا اللہ، اگر میری دعا اس کی حالت کو بدل سکتی ہے تو میں نے اسے اپنے دل سے معاف کر دیا۔ ہائے، شوہر کی دعا کے بعد قبر سے آنے والی چیخیں تھوڑی مدھم ہونے لگی اور قبر کے ارد گرد ایک عجیب سا سکون سا چھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیری معافی اور دعا شاید اللہ کی رحمت کو دعوت دے چکی ہے۔ یاد رکھ، اللہ وہ ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو اپنی ماں اور بیوی دونوں کے لیے دعا کرتا رہ اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کے گناہ آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گندے اور غلیظ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔